اللہ تعالیٰ نے اس لیے فیصلہ کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی اور تقدس اور عظمت اور جلالت کی قسم، تقدس کی قسم کھانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیارے محبوب تیری بات کو جب تک کوئی حتمی بات نہیں مانتا میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو سمجھتا ہے میں مومن مرد کہ اللہ کا فیصلہ آئے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آئے حدیث کی شکل میں، پھر اپنی مرضی کرے۔ جو ایسا کرتا ہے اس نے اللہ کی بنا فرمانی کی، رسول کی بنا فرمانی کی، اور اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں گمراہیوں سے بچائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، سنت کو چھوڑنا تو ایک گناہ ہے نا، سنت سے مذاق کرنے کی سزائیں دنیا میں مل جاتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، جس کو آج ہم سوچتے نہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل بھی امینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہتے لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ کہا استطاعت، نہیں کھا سکتے؟ اس کی اکڑ نے کیا کیا؟ میں نہیں کھا سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فما رفعها بعد ذلك الى فی، پہ پوری زندگی دایاں ہاتھ شل ہو گیا، منہ تک لے جائے نہیں سکتا۔ حدیث کہتی ہے امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، کہیں تمہارا سر جو ہے اللہ گدھے کا نہ بنا دے، یہ شکل و صورت گدھے کی نہ بنا دے۔ محدث کہتے ہیں میں جب گیا ایک جگہ پہ تو ایک شخص ہمیشہ اپنے چہرے کو لپیٹ کے رکھتا، میں نے پوچھا ایک دن کیا وجہ ہے؟ کہتا میں نے ایک دن سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام سے پہلے سر اٹھائیں تو بندہ گدھے کا سر اس کا بن جائے، تو میں نے ویسے کیا، اس دن سے میرا سر گدھے کا بن گیا، اسی میں لپیٹ کے رکھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک مجنون آدمی بدعتی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتے پر بچھاتے؟ آج میں نے لوہے کی جوتی پہن کے آنی، ذرا دیکھتا ہوں فرشتوں کے پر کیسے ہیں۔ جو ہی اس نے کہا اس کے پاؤں دونوں سوکھ گئے، وہاں ہی گر گیا، دوبارہ قدموں پہ چل نہیں سکا۔ البدایہ والنہایہ کھولیے امام ابن کثیر کا، 665 کے حالات، ہجری کے حالات دیکھیے۔ ایک شخص کو یہ روایت جب سنائی کہ مسواک کرنی چاہیے، کہتا ہے مسواک میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے منہ کی بجائے اپنی پشت پہ مسواک لگائی۔ راوی کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے ایسا کیا چیخنے لگ گیا، اور اس کی پشت سے ایک ایسا نکلا جانور جس کی لمبی دم تھی اور خرگوش جیسی پشت تھی اور 4 اس کے دانت تھے، مچھلی جیسا اس کا منہ تھا، اور اس نے چیخ لگائی اور اسی طرح چیختا چیختے ہی مر گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ نے بکری خریدی ہے، نہیں آپ کو پسند آئی، کہہ کے آئے ہیں، تو جو آپ نے دودھ دھویا ہے آپ کو ایک ساتھ دینا ہوگا۔ آج لوگ کتنے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ
ابو ہریرہ کی تو فقہ ہی نہیں ہے، اس کو تو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ شخص بولنے لگا سیدنا ابو ہریرہ کے متعلق، چھت سے ایک سانپ آیا، اس نے ڈنگ لگا وہاں ڈھیر کر دیا۔ سنت سے مذاق نہ کرنا۔ اس لیے کتنے لوگ کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے۔ مذاق مت کیجئے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لے۔ جو شخص یہ کہہ دیتا ہے یہ کمی ہے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، اللہ اس کی ضرور اصلاح فرمائیں گے، لیکن مذاق نہ کیجئے۔